الحمدللہ بعون اللہ تعالی یہاں پر ہمارا یہ سالانہ مشترکہ اجلاس برنام اردو خطابات زمرہ وسطیٰ کا سلسلہ اختتام پذیر ہوا، وللہ الحمد والمنہ۔ اب میں بڑے ہی ادب و احترام سے فضیلت الشیخ ابو طلحہ ہارون رشید عمری حفظہ اللہ کو صدارتی خطاب کے لیے اس شعر کے ذریعے مدعو کرتی ہوں۔ سبزہ ہے گل ہے فصل بہار ہے، سبزہ ہے گل ہے فصل بہار ہے، سب آ چکے بس آپ کا انتظار ہے۔ آپ گل ہیں مہک ہیں شفق ہیں چمک ہیں، آپ گل ہیں مہک ہیں شفق ہیں چمک ہیں، ان لفظوں میں پوشیدہ ہے تصویر آپ کی، فلیتفضل مشکور۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔ قابل صد احترام ذمہ داران جامعہ، ذی وقار اس جامعہ کے اساتذہ و معلمات اور عزیز طالبات، الحمدللہ آج جامعۃ النسواء السلفیہ تروپتی کی زیارت کا موقع ملا۔ بہت دنوں سے خواہش تھی کہ اس جامعہ کو دیکھیں، اس کا مشاہدہ کریں، اس کی زیارت کریں۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج یہ موقع نصیب فرمایا۔ اس بات پر میں سب سے پہلے رب العالمین کا شکر بجا لاتا ہوں۔ عزیز طالبات، واقعی الحمدللہ جامعہ کو دیکھنے کے بعد اس کا آفس، اس کا ریسیپشن، اس کا گیسٹ روم، اس کا فنکشن ہال، اس کے کلاسز، اس کی لائبریری، یہ ساری چیزیں دیکھ کر الحمدللہ دل باغ باغ ہوا، اور دل سے دعا نکلی، اے اللہ حقیقی معنوں میں اس جامعہ کو، اس چمن کو دین اسلام کا باغ بنا دے۔ ایسا باغ کہ امت کی بیٹیاں اس باغ سے کتاب و سنت کی تعلیمات اور دین و اسلام کے احکامات سے شکم سیر ہو کر نکلیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس جامعہ کی حفاظت فرمائیں، اس کے ذمہ داران کی حفاظت فرمائیں، اور اس جامعہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ حاسدین کے حسد سے، معاندین کی عداوت سے محفوظ فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ پھلا پھلا رہے یا رب چمن میری امیدوں کا، جگر کا خون دے دے کر یہ بوٹے ہم نے پالے ہیں۔ یہ دعا نکلی۔ اللہ حفاظت فرمائے جامعہ کی، جامعہ کے اساتذہ اور معلمات کی، جامعہ کے طالبات کی، آمین یا رب العالمین۔ نہ صرف آج سیدھے سادے انداز میں
جامعہ کی زیارت کا موقع ملا، بلکہ الحمدللہ اس کی سالانہ انجمن مشترکہ انجمن میں بحیثیت صدر بھی شرکت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ لیکن طالبات، سچ یہ ہے کہ میں اس قابل نہیں تھا کہ اس انجمن کی صدارت کے لیے میرا انتخاب کیا جائے۔ میں یہی کہوں گا آج اس موقع پر، یہ میرے ساتھ جامعہ کے ذمہ داران، یہاں کے اساتذہ، یہاں کے معلمات کا حسن ظن ہے کہ انہوں نے اس کی صدارت کے لیے میرا انتخاب کیا۔ میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ اس جامعہ کے ذمہ داران کا، یہاں کے اساتذہ اور معلمات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین جیسے ان لوگوں نے میری تکریم فرمائی ہے تو جنت میں ان کی تکریم فرما۔ ان لوگوں نے مجھے جیسے عزت دی ہے ویسے تو دنیا اور آخرت میں ان لوگوں کو عزت نصیب فرما۔ جیسے ان لوگوں نے اس انجمن کی صدارت کے لیے میرا انتخاب کیا ہے، اس دنیا میں دین کی خدمت کے لیے اور آخرت میں جنت کے لیے ان لوگوں کا انتخاب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ عزیز طالبات، آج کا یہ جلسہ انجمنوں کا سالانہ جلسہ تھا، جس میں 11 اردو تقریریں تھیں اور 11 عربی تقریریں تھیں۔ ٹوٹل 22 طالبات نے اس میں حصہ لیا تھا، لیکن واقعی الحمدللہ جتنی طالبات نے بھی حصہ لیا تھا، پوری کی پوری طالبات بہت محنت کی تھی، بھرپور تیاری کی، ہر طالبہ بھرپور تیاری کے ساتھ آئی تھی۔ ایسا نہیں کہ کچھ تیاری کی تھی اور کچھ تیاری نہیں کی تھی، میں سچ کہہ رہا ہوں، ہر طالبہ بھرپور تیاری کے ساتھ آئی تھی۔ ہر ایک کا انداز اچھا تھا، پیش کرنے کا اسلوب نرالا تھا، کتاب و سنت کے جو نصوص پڑھے جا رہے تھے واقعی بہت صحیح پڑھے جا رہے تھے۔ بسا اوقات مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں نمبرات کس کو کم دوں، اس لیے اگر اساتذہ میرے نمبرات کو اگر پرکھتے ہیں تو صرف 1 2 بس اتنا ہی ڈفرنس۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں نمبرات کس کو کم دوں، میں کیونکہ ہر طالبہ ایک سے بڑھ کر ایک تھی الحمدللہ، اور گویا ہر طالبہ کی تقریر یہ کہہ رہی تھی میں کسی سے کم نہیں الحمدللہ۔ اور جو مواد انتخاب کیا گیا تھا اور جو عناوین انتخاب کیے گئے تھے واقعی حالات حاضرہ کے حساب سے بہت جچے چتلے تھے، اور ان عناوین کی آج کے سماج میں بہت سخت ضرورت ہے۔ ایسے عناوین تھے جو دلوں کو جھنجھوڑنے والے تھے اور سماج کو، امت کو خواب غفلت سے بیدار کرنے والے تھے۔ اور میں یہ جو طالبات نظامت کر رہی تھی ان کو بھی مبارکبادی پیش کرتا ہوں میں کہ واقعی چاہے وہ عربی نظامت ہو یا اردو نظامت ہو، واقعی نظامت الحمدللہ ثم الحمدللہ ان کی نظامت تھی۔ ایک نظامت کرنے والے کے اندر جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، جس قابلیت کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ساری چیزیں میں ان کے اندر محسوس کر رہا تھا۔ میری عزیز طالبات، آج کی اس انجمن کے بارے میں یہی تبصرہ کروں گا کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ آج کی یہ انجمن ہر حیثیت سے کامیاب رہی الحمدللہ۔ تو آج میں دل کے گہرائیوں کے ساتھ وہ ساری طالبات جو اس انجمن میں حصہ لی تھیں ان تمام کو دل کے گہرائیوں سے مبارکبادی پیش کرتا ہوں، اور میں رب العالمین سے دعا کرتا ہوں
کہ رب العالمین ان ساری طالبات کو دین کی مخلص اور سچی داعیات بنائے، اور تیرے دین کو سمجھنے کے لیے حصول علم کے لیے ان کے سینوں کو کھول دے، اور ان طالبات کو جامعہ کے حق میں، ذمہ داران جامعہ کے حق میں، اساتذہ اور معلمات کے حق میں، اور خود ان کے والدین کے حق میں صدقہ جاریہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ میری عزیز طالبات، اس موقع پر میں اس جامعہ کے اساتذہ اور معلمات کو فراموش نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ یہاں آ کر جتنی بھی طالبات تقریریں کی، وہ ساری طالبات اپنے آپ تیار ہو کر نہیں آئی تھیں، بلکہ ان کے پیچھے یہاں کے اساتذہ اور معلمات نے محنت کی، اور محنت کی بھی ایسی ویسی نہیں، خوب محنت کی، خوب محنت کی، انہیں مشق کروایا، انہیں بنایا، انہیں سنوارا، انہیں ٹریننگ دی، اور تبھی جا کر کے ماشاءاللہ یہ ساری طالبات یہاں آئی اور بہت اچھے انداز میں تقریریں کی، اور آج کی انجمن کامیاب ہو گئی۔ میری عزیز طالبات، طلبہ اور طالبات کو قابل بنانے میں، ان کو لائق بنانے میں اساتذہ اور معلمات کو کیسے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، کیسی محنت کرنی پڑتی ہے، اس مشقت اور حقیقت کو ایک استاد ہی سمجھ سکتا ہے، ایک معلمہ ہی سمجھ سکتی ہے، ایک مربی ہی سمجھ سکتا ہے۔ تو آج میں ساری طالبات سے یہ کہوں گا کہ اپنے اساتذہ اور معلمات کا احترام کریں، ان کی قدر کریں، اور میں ادباً جامعہ کے ذمہ داران سے کہوں گا، میں اساتذہ اور معلمات کی ہمت افزائی کریں، ان کی محنتوں کو، ان کی قربانیوں کو سرائیں، اور جب جب ان کی تکریم فرمائیں، کیونکہ اداروں کی ترقی اور نیک نامی میں اساتذہ اور معلمات کا بڑا اہم رول اور کردار ہوا کرتا ہے۔ اگر اساتذہ اور معلمات محنت نہ کریں تو پھر یہ بلڈنگیں اور پھر یہ عمارتیں یہ کسی کام کی نہیں رہ جاتی۔ لہذا میں ادباً گزارش کروں گا یہاں کے ذمہ داران سے کہ وہ اساتذہ اور معلمات کی جو تکریم فرمائیں، اور یہاں کے اساتذہ، میں یہ حسن ظن سے کہوں گا، آج کی اس کامیاب انجمن کو دیکھ کر کے یہاں کے اساتذہ اور معلمات کے سلسلے میں یہ حسن ظن سے کہوں گا کہ انشاءاللہ یہاں کے اساتذہ اور معلمات کافی اخلاص اور بڑی دل جمعی کے ساتھ کام کر رہے ہیں، کیونکہ کہتے ہیں کہ فصل کو دیکھنے کے بعد کسان کی محنت کا اندازہ ہو ہی جاتا ہے کہ کسان نے اپنی فصل پر کہاں تک محنت کی اور کہاں تک سستی سے کام لیا۔ لہذا آج یہ جو انجمن کامیاب ہوئی، اس کامیاب انجمن کا صحرا میں کہوں گا کہ یہاں کے اساتذہ اور معلمات کے سر جاتا ہے۔ تو آج میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ یہاں کے اساتذہ اور معلمات کو بھی مبارکبادی پیش کروں گا، اور ان کی محنتوں کو میں سلام کروں گا، اور رب العالمین سے دعا کروں گا کہ اللہ یہاں کے اساتذہ اور معلمات کے علم اور عمل میں برکت دے، ان کی زندگی کی ہر چیز میں برکت عطا فرمائے، اور ان لوگوں کو دین کے لیے اور اس جامعہ کے لیے ان کے وجود کو نفع بخش بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ میرے عزیز طالبات، وقت 2:03 ہو رہے ہیں، میں زیادہ دیر آپ کے ساتھ آپ کے پاس میں نہیں ٹھہر سکتا، کیونکہ اس کے بعد بھی ہو سکتا کہ بہت سارے کچھ پروگرام ہو۔ بس بڑی مشکل سے 10 منٹ میں آپ کا وقت لے لوں گا اور صرف 3 باتیں بتاؤں، اور وہ بھی مختصر انداز میں آپ لوگوں سے 3 باتیں کر کے میں اپنی جگہ لینا چاہوں گا۔ میری عزیز طالبات، پہلی بات جو مجھے آپ لوگوں سے کرنی ہے، جو بتانی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ لوگ بہت عظیم ہیں، بہت قیمتی ہیں، بہت مہنگی ہیں، اللہ کے نزدیک بہت اونچا مقام ہے۔ دنیا والے آپ کو مانے نہ مانے، دنیا والے آپ کی قدر کریں یا نہ کریں، لیکن واللہ
اللہ کے نزدیک آپ کا بہت اونچا مقام ہے. کسی سے مروب ہونے کی ضرورت نہیں ہے، خفت محسوس کرنے کی ضرورت نہیں، اپنے اندر احساس کم تری میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وہ کالج پڑھ رہی ہے، وہ یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہے، وہ ڈاکٹر بن رہی ہے، وہ انجینئر بن رہی ہے، وہ فلاں کر رہی ہے. میری پیاری طالبات، ان کے پاس لاکھ ڈگریاں ہوں، اگر دین نہیں ہے واللہ وہ آپ کے مقابلے میں کچھ نہیں. کیا کہا پیارے نبی نے؟ ابھی الحمدللہ کافی اچھی تقریریں ہوئی. لگتا ہے کہ وہ طالبہ اللہ جزائے خیر دے اس کا سارا نام تھا ایسے کچھ. اس نے کہا نا، اللہ کے نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کی تعلیمات کو سیکھے اور اوروں کو سکھائیں. اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو انجینئر ہے، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو ڈاکٹر ہے، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو وکیل ہے. نہیں، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے، قرآن کی تعلیمات کو سیکھتا ہے، اوروں کو سکھاتا ہے. الحمدللہ یہاں جو ہم آئے ہیں بس اسی مقصد کے تحت، قرآن کی تعلیمات کو سیکھ کر کے اوروں کو سکھانے کے لیے. میری پیاری طالبات، اگر آپ اپنی پوزیشن کو سمجھنا چاہتی ہیں، اپنے مقام کو سمجھنا چاہتے ہیں، بس اس بات سے سمجھ لیں کہ دنیا کی ہر مخلوق وہ آپ کا احترام کرتی ہے، آپ کی عزت کرتی ہے، آپ کے لیے دعا مغفرت اور رحمت کرتی ہے. مچھلیاں سمندر میں، پرندے ہوا میں، چونٹیاں اپنے اپنے بلوں میں، حتیٰ کہ اللہ کے فرشتے وہ آپ پر اپنے پروں کو بچھاتے ہیں، اوپر بھی بچھاتے ہیں، نیچے بچھاتے ہیں. کیوں؟ تاکہ آپ کے قدموں کو دھول نہ لگے. وہ کون انسان ہے جس کے لیے فرشتے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں؟ دنیا کا کتنا بھی بڑا انسان ہو، لیکن فرشتے اس کے لیے اپنے پروں کو نہیں بچھاتے. لیکن وہ آپ ہیں جن کے لیے فرشتے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں. میری پیاری طالبات، آپ اپنے مقام کو سمجھیں، آپ اپنے مقام کو سمجھیں، آپ اپنے علم کی قدر کریں. عزیز طالبات، یہ پہلی بات تھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں آپ اپنے اساتذہ اور معلمات سے جو بھی حاصل کریں گی پہلے دن سے ہی آپ اس پر عمل شروع کر دیں. ایسا نہیں گھر جانے کے بعد کریں گے، فراغت کے بعد کریں گے، شادی کے بعد کریں گے، اولاد ہونے کے بعد کریں گے. نہیں، آج جو پڑھ لیا ختم. آج جو پڑھ لیا آج ہی سے اس پر عمل شروع کر دیا. پیاری طالبات، میری معزز طالبات، اپنے علم کو زندہ رکھنے کا اس سے بہتر طریقہ، اپنے علم کو تازہ رکھنے کا اس سے بہتر طریقہ ہو نہیں سکتا کہ انسان جو بھی پڑھ لیا اس پر عمل شروع کر دے. آپ جانتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ، جن کو دنیا امام المحدثین کہتی ہے، لاکھوں حدیثیں یاد تھیں. کسی نے پوچھا امام صاحب آپ کو اتنی زیادہ حدیثیں کیسے یاد ہیں؟ آپ کو اتنی زیادہ حدیثیں کیسے یاد ہیں؟ کیا جواب دیا؟ جواب دیا کہ میں جو بھی حدیث پڑھتا اسی دن سے، اسی وقت سے میں عمل شروع کر دیتا. یہ عمل کی برکت ہے کہ علم تازہ ہے. اگر ہم اپنے علم کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں، زندگی بھر ہم اپنے علم کو یاد رکھنا چاہتے ہیں، تو آج ہم نے جو کچھ پڑھ لیا خلاص اس پر عمل شروع کر دیا. میری پیاری طالبات، میری عزیز طالبات، دیکھیے آپ لوگ برا نہ مانیں، ابھی ادھر یہاں سب ہم اپنے ہیں، کوئی دوسرا نہیں ہے، عوام بھی نہیں. ادھر دینی مدارس کی کچھ طالبات اور فارغات کے بارے میں آپ بہت اچھی ہیں، آپ اپنے علم پر عمل کر رہی ہیں، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ آپ جو بھی پڑھیں گے وہ عمل کریں گے انشاءاللہ. ادھر کچھ سالوں سے دینی مدارس کی فارغات اور طالبات کے بارے میں کچھ یہ شکایتیں ہم سنتے ہیں کہ ان کے پاس علم تو ہوتا ہے لیکن وہ لوگ اپنے علم کے مطابق عمل نہیں کرتے. میں آپ کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں میں، اور یہ باتیں میں آپ کے سامنے اس لیے میں کہہ رہا ہوں تاکہ ہمارے اندر یہ شکایتیں پیدا نہ ہوں. انشاءاللہ کیا شکایتیں سنتے ہیں کہ ان کے پاس علم تو ہوتا ہے لیکن عمل نہیں ہوتا. نمازوں میں سستی کرتی ہیں، صبح کافی تاخیر سے اٹھتی ہیں، صبح شام کے دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، سالہ سال گزر جاتا ہے
لیکن قرآن کو کھول کر بھی نہیں دیکھتی ہیں. اور اس کے علاوہ کیا ہے، اپنے وہ شوہر کے ساتھ جھگڑتے رہتے ہیں، ساس سسرے کا احترام نہیں کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ ان کو اس بات پر غرہ ہوتا ہے کہ ہم عالمہ ہیں، ہمارے پاس علم ہے. میری پیاری طالبات، ایک عالمہ وہ ایسے نہیں کرتی. عالمہ تو وہ ہوتی ہے جو اللہ سے ڈرتی ہے. عالمہ تو وہ ہوتی ہے اس کا علم اس کو اللہ سے ڈراتا ہے، اس کا علم اس پر عمل کرواتا ہے. کیا کہا اللہ نے؟ انما یخشی اللہ من عباد العلماء. اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے وہی ڈرتے جو علماء ہیں. جو علماء ہیں، علماء وہی ہیں جو رب سے ڈرتے. علماء وہی ہیں جو رب سے ڈرتے ہیں. جو رب سے نہیں ڈرتے وہ علماء نہیں ہو سکتے. علم وہی ہے جو انسان کو اللہ سے ڈراتا. کہا تھا عبداللہ بن عمر نے، علم وہی ہے جو انسان کو گناہوں سے ڈراتا ہے، گناہوں سے بچاتا ہے اور رب سے ڈراتا ہے. جس کا علم اس کو گناہوں سے نہ ڈرائے اور رب سے نہ ڈرائے وہ علم نہیں ہو سکتا. میری عزیز طالبات، میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ہم لوگ اپنے علم کو اپنے لیے نفع بخش بنا دیں، اپنے علم کو نفع بخش بنا دیں. اور نفع بخش علم کون سا ہے؟ نفع بخش علم وہ ہے جس پر انسان عمل کرتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر دن صبح شام اس علم کا تو مطالبہ کرتے تھے. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اور جو علم انسان کو فائدہ نہیں پہنچاتا، ایسے علم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ طلب کرتے تھے. اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع. اے اللہ مجھے ایسا علم نہیں چاہیے، مجھے ایسا علم مت دے جو مجھے فائدہ نہیں پہنچاتا، جو مجھے فائدہ نہیں پہنچاتا، جو مجھے عمل پر نہیں ابھارتا. ایسا علم مجھے نہیں چاہیے. میرے عزیز طالبات، ایک بات بتا کر کے میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا اور صرف 5 منٹ میں انشاءاللہ میں اپنی گفتگو ختم کروں گا. اللہ کے نبی نے کیا کہا اور ہم لوگ پڑھ چکی ہیں، بڑی طالبات پڑھ چکی ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک انسان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، جہنم میں پھینکا جائے گا. سب سے پہلے اس کا پیٹ پھٹے گا. کیا پھٹے گا؟ پیٹ پھٹے گا. پیٹ پھٹنے کے بعد اس کے اندر سے انتڑیاں باہر آئیں گی اور وہ اپنے ہاتھوں میں اپنی انتڑیوں کو لے کر کے جہنم میں گدھے کی طرح چنگاڑتے ہوئے گھومے گا. گدھے کی طرح چنگاڑتے ہوئے گھومے گا جیسے گدھا چنگاڑتا ہے. لوگ کہیں گے ارے آپ عالم، آپ عالمہ، ہم کو بولتے تھے، ہم کو سمجھاتے تھے. ہاں میں بولتا تھا، میں بولتی تھی، لیکن میں خود اللہ اکبر. میرے عزیز طالبات، میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آج ہم نے جو کچھ پڑھ لیا اس پر عمل کرنا شروع کر دیں انشاءاللہ. بس آخری بات بتا کر کے میں اپنی بات کو میں ختم کروں گا. میرے عزیز طالبات، یہ آخری بات ہے. انشاءاللہ آپ لوگ جو عزت، جو سکون اور سربلندی کی زندگی گزاریں گی وہ سب کچھ اس جامعہ کا، یہاں کے اساتذہ، یہاں کے معلمات کی تربیت، ان کی محنتوں کا دین اور احسان ہوگا. زباں قاصر ہے، زباں قاصر ہے، کیوں کر اس جامعہ کا شکریہ ادا ہوگا، عنایت کا، توجہ کی نظر کا، مہربانی کا. میرے عزیز طالبات، جامعہ آپ کو جو بھی علم دے رہا ہے، یہاں کے اساتذہ اور معلمات جو بھی آپ کو تربیت دے رہے ہیں، اور ان انجمنوں کے ذریعے آپ لوگوں کو جو دعوت و اصلاح کی ٹریننگ دی جا رہی ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب قرض ہے اور امانت ہے، تاکہ اس امانت کو دوسروں تک پہنچائیں، حقداروں تک پہنچائیں، اس کی نشر و اشاعت کریں، دعوت و تبلیغ کا کام کریں. میری عزیز طالبات، ہم جو 4 سال 5 سال 6 سال 7 سال 8 سال جو پڑھتے ہیں، کیا مقصد ہے اس کا؟ ایک ہی مقصد، اپنے آپ کو سدھارنا، اوروں کو سدھارنا، اپنے آپ کی اصلاح، اوروں کی اصلاح، اپنے آپ کو جنت کے راستے پر گامزن کرنا، اوروں کو جنت کا راستہ بتانا. اور ان دونوں چیزوں کا ایک ہی مقصد، کیا؟ اللہ کی رضا جوئی کے لیے، اس کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے، جنت کو حاصل کرنے کے لیے اور جہنم سے بچنے کے لیے. میرے عزیز طالبات، سماج اور معاشرے کو آپ کی سخت ضرورت ہے.
آپ کے علم کی سخت ضرورت ہے، آپ کے کام کی سخت ضرورت ہے۔ کیوں؟ مردوں کے مقابلے میں خواتین کے اندر، مردوں کے مقابلے میں خواتین کے اندر جہالت و لا علمی، بہرا روی، گالی گلوچ اور شرک و بدعات یہ بہت زیادہ پائی جاتی ہیں۔ اور ابھی الحمدللہ کتنی اچھی اچھی تقریریں ہوئے رسم و رواج وغیرہ کے بارے میں، یہ مردوں کے مقابلے میں عورتوں کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اسی لیے تو پیارے نبی نے کیا کہا؟ انی اریتکن اکثر اہل النار، یہ عورتوں کی جماعت میں نے جہنم میں مردوں سے زیادہ تم کو جلتے ہوئے دیکھا ہے۔ لہذا سماج کو آپ کے علم کی سخت ضرورت ہے، سماج آپ کے علم کا پیاسا ہے۔ تو لہذا، اور ایک بات یہ بھی ہے عزیز طالبات، جس طریقے سے خواتین کے اندر ایک خاتون کھل کر کام کر سکتی ہے، مرد نہیں کر سکتا۔ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ اور مردوں کے اندر ایک مرد جیسے کھل کر کام کر سکتا ہے، عورت نہیں کر سکتی۔ عورتوں کے اندر عورت ہی کھل کر کام کر سکتی ہے، اور مردوں کے اندر مرد ہی کھل کر کام کر سکتا ہے۔ لہذا سماج کو آپ کے کام کی، آپ کے علم کی سخت ضرورت ہے کہ آپ خواتین کے اندر کھل کر کام کریں۔ میرے عزیز طالبات، ایک آخری بات بتا کر اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے دعوت کا کام، تربیت کا کام اپنے گھر سے کریں۔ ہمارا گھر ہمارا میدان ہے، ہمارا گھر ہمارا فیلڈ ہے، آپ کا گھر آپ کا میدان ہے۔ آپ کو چاہیے کہ اپنے گھر کو سدھاریں۔ سب سے پہلے ہمارے گھر کو سدھاریں، گھر کے ماحول کو اسلامی ماحول بنائیں، شرک و بدعات کو ختم کریں، گھر والوں کو نمازی بنائیں، انہیں صبح شام کا قرآن کا اہتمام کرنے لگائیں، دعاؤں کا اہتمام کرنے لگائیں۔ اگر ہم یہ کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اور یہ قرآن کا بھی حکم ہے، قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، یہ ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ میری عزیز طالبات، اگر یہ کام ہم کرتے ہیں تو اللہ کے نزدیک ہم بچ سکتے ہیں، ورنہ اللہ کے نزدیک ہم پکڑے جا سکتے ہیں۔ کیونکہ ابھی ایک طالبہ نے الحمدللہ سورۃ العصر کی بڑی اچھی تفسیر کی اور بہت اچھا مطلب بتایا، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ جو جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ 4 کنڈیشن کو اپنائے۔ میرے اندر، آپ کے اندر، کسی بھی مسلمان کے اندر اگر یہ 4 کنڈیشن نہیں ہیں تو شاید کہ جنت میں جانا اس کا مشکل ہے۔ اللہ نے کہا والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، ہر انسان نقصان میں ہے، ہر انسان گھاٹے میں ہے، ہر انسان خسارے میں ہے۔ مفسرین کہتے ہیں گھاٹا کیا مطلب ہے، خسارہ کون سا خسارہ؟ جہنم۔ سب سے بڑا خسارہ جنت سے محروم ہو کر کے جہنم میں داخل ہونا۔ ہر انسان جہنم میں جانے والا ہے، لیکن 4 قسم کے انسان ایسے ہیں جو جہنم میں نہیں جائیں گے۔ کون؟ نمبر 1 ایمان لانے والے، نمبر 2 ایمان لا کر منمانی زندگی نہیں گزاریں گے، عمل کرنے والے، اور نمبر 3 ایک دوسرے کو حق بات بتانے والے، امر بالمعروف والنہی عن المنکر کام کرنے والے، ٹھیک ہے، اور نمبر 4 ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنے والے۔ تو یہ چیزیں، یہ صفات مجھے اور آپ لوگوں کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ کام ہم نہیں کرتے ہیں تو پھر ہم اللہ کے نزدیک بہتر لوگ نہیں بن سکتے۔ کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو، قرآن کی تعلیمات کو سیکھتا ہے، نہ صرف سیکھتا ہے، وہ علمہ، سکھاتا ہے، بتاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے نزدیک بہتر بننے کے لیے اپنے علم پر خود کو عمل کروانا ہے، خود عمل کرنا ہے اور اوروں کو بھی بتانا ہے۔ انہی باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے میں دوبارہ ذمہ داران جامعہ کا، یہاں کے اساتذہ اور معلمات کا میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ شکریہ ادا کرتا ہوں، اور رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی جامعۃ النسواں السلفیہ کی دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا کرے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کو نظر بد سے بچائے، اور اس جامعہ کے ذریعے اللہ تعالی دین کو، قوم کو، ملت کو فائدہ پہنچائے، امین یا رب العالمین۔ اور اس جامعہ کو، یہاں کے ذمہ داران، یہاں کے اساتذہ اور معلمات کے حق میں صدقہ جاریہ بنائے، امین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔